إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب ذوالجلال کی کبریائی بڑائی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام و انبیاء کی جماعت پر خصوصاً ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے کہ خطبے کی شروعات کی جائے آپ کے سامنے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو جگہ خالی اس کو بھر لے تاکہ پیچھے والے آگے نہ آئے، کیونکہ جو ہے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پیچھے جو لوگ آتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ کسی کے کاندھے کو فاند کر کے آئے ہیں تو جمعہ کا ثواب نہیں مل سکتا، ظہر کا ثواب تو مل جائے گا۔
اس لیے بہت ضروری ہے، آداب جمعہ میں سے، فضیلت جمعہ میں سے ہے کہ جو جگہ جہاں پائے بیٹھ جائے، لیکن جو پہلے آتا ہے پہلی سب کو پوری کرے ترتیب کے لحاظ سے، کیونکہ آگے پیچھے ہوتے رہیں گے، آتے اور جاتے رہیں گے تو خطیب کو ڈسٹرب ہوتا ہے، ذہن بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے وقت کی قیمت۔ وقت، اس سے بڑھ کر کے کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں۔ وقت جانے پر دوبارہ مل نہیں سکتا۔ دولت چلی جائے گی، حکومت چلی جائے گی، منصب چلا جائے، کرسی چلی جائے گی، دوبارہ آپ کوشش کر کے پا سکتے ہیں، محنت کر کے پا سکتے ہیں، لیکن وقت جانے کے بعد دوبارہ آپ کے ہاتھ میں وقت آنے والا نہیں۔ کامیاب اور اونچائی پر پہنچنے والی قومیں جو کامیاب ہوئیں انہوں نے وقت کی پابندی کی، لیکن جن لوگوں نے وقت سے غفلت کیا وہ لوگ ناکام رہے۔ وقت ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو ہم اور آپ ابھی نہیں سمجھتے، لیکن بروز قیامت ہر انسان، خاص کر کے جو مجرم ہوگا وہ سمجھے گا۔ رب العالمین نے جہاں پر بہت سی نعمتیں دی ہیں، بہت سی نعمتیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑھ کر کے اگر کوئی دولت ہے تو وقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی اللہ رب العالمین نے نعمت دیا۔ لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑھ کر کے اگر کوئی نعمت ہے تو وقت ہے، کیونکہ اسی وقت میں آپ کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں اسی وقت میں ملے گی، جو دولت ملنے والی ہے اسی وقت میں ملے گی، اسی وقت میں سب احمام اور آپ کام کرتے ہیں، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، گھر کا کام ہو، باہر کا کام ہو، اسی وقت میں کرتے ہیں۔ اسی لیے وقت کی 3 قسمیں بتائی گئی۔ نمبر 1، جو وقت گزر گیا، نہیں جیسے میں جو بول رہا ہوں یہ وقت گزر جا رہا ہے، اب دوبارہ اس وقت کو ہم نہیں لا سکتے، دنیا کی ساری دولت خرچ کرنے کے باوجود وہ وقت ہم نہیں لا سکتے، جس کو پاسٹ کہتے ہیں، ماضی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے حال۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ پیچھے نہیں ہوگا، یہ والا تھوڑا سا، جی جزاک اللہ۔ بس جو وقت گزر گیا وہ آنے والا نہیں ہے، اور جو چل رہا ہے اسی میں جو ہم کو اور آپ کو کام کرنا ہے۔ جو بھی اللہ رب العالمین نے عمر دی ہے، 40 سال، 50 سال، 60، 70، 80، جو بھی دیا ہے، اس کو حال کہتے ہیں، جس کو حال کہا جاتا ہے، یہ چل رہا ہے بس، اور آنے والے کے تعلق سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم کو وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک نوجوان گھر سے نکلتا ہے، ماں کی دعائیں لے کر کے، باپ کی دعائیں لے کر کے، گھر والوں کی دعائیں لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ آپ کا بیٹا، اس کی لاش، آپ کے بیٹے کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خطرناک ہوا۔ گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، حادثہ چہرے کی پہچان مٹا دیتا ہے۔ کیا معلوم تھا کہ شام تک نہیں آ پاؤں گا؟ کیا اسے یقین تھا؟ وہ تو بڑی تمنائیں لے کر کے گیا تھا، بچوں سے وعدہ کیا تھا، بوڑھی ماں سے وعدہ کیا تھا، باپ سے وعدہ کیا تھا، ہم پورا کریں گے، ماں تمہارے لیے آج پیسہ، آج تنخواہ ملے گی، دوا لے کر کے آئیں گے، لیکن وہ گیا اور دوبارہ اس کی خبر آ رہی۔ تو جو وقت فیوچر کا ہے، مستقبل کا ہے، وہ وقت ہم کو معلوم نہیں ہے، تو اسی حال میں ہم کو کرنا ہے جتنا استعمال کر سکے کرے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اتنی غفلت میں پڑ گئے ہیں کہ دولت کے پیچھے، دولت کمانا غلط نہیں ہے،
حلال طریقے سے خوب کماؤ, دنیا کے سب سے بڑے انسان بن جاؤ, مالدار بن جاؤ, دولت والے بن جاؤ, ثروت والے بن جاؤ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہ بھولو. جو اللہ رب العالمین نے تمہیں وقت دیا ہے, اس وقت میں سب کچھ کرنا ہے, اور اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کرنا ہے اس کو. اگر اس کو بھول گئے, مال و دولت کے زیادہ کرنے میں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں, تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. تم تو ہلاکت میں آ گئے مال کی ذاتی نے, مال کے سمیٹنے میں, مال کو بڑھانے میں, تم ہلاکت میں آ گئے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ بتانے والے آئے, سمجھانے والے آئے, درس دینے والے آئے, قرآن بتایا, حدیث بتایا, لیکن آپ نے کہا کر لوں گا, آج کر لوں گا, کل کر لوں گا, کسی کو معلوم نہیں. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ آج قبر میں جا پہنچے. کلا سوف تعلمون, اب تم جان لو گے. اللہ فرماتا ہے. اب سوال ایک اور ہے کہ جو دولت ہم کما رہے ہیں, جو دولت ہم کما رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں, اکٹھا کر رہے ہیں, اور سوچ رہے ہیں کہ آئندہ جو وقت, جو عمر ہماری آئے گی, ہم مزے سے کھائیں گے, پیئیں گے, بڑھاپا آئے گا, تب اللہ رب العالمین کی فرصت میں ہم عبادت کریں گے, فرصت میں نیکیاں کمائیں گے, فرصت میں حج کرنے جائیں گے, فرصت میں عمرہ کرنے جائیں گے. تو کیا کسی کو معلوم ہے؟ اس لیے کہا آنے والے زمانے کے بارے میں, آنے والے وقت کے بارے میں نہیں معلوم کسی کو, تو آج ہی ہے اس کو کرنا ہے. اور جس کے لیے کر رہے ہو, اللہ اکبر, جس کے لیے کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے, اور جس کے لیے نہیں کرنا چاہیے اتنا ہی کرنا چاہیے, جو اپنے نصیبہ, اپنی قسمت میں اس کو ملے گا, ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں. حالت کیا ہوگی جس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ کیا کہتا ہے؟ مالی مالی, میرا مال, میرا مال, میرا مال. یہ مال تمہارا نہیں ہے, جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا مال, جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا مال, جو اللہ کے راستے میں تو نے خرچ کر دیا, دے دیا, وہ تمہارا مال. یہ تمہارا مال نہیں ہے. مرنے کے بعد, آنکھ بند ہونے کے بعد, 3 دن کے بعد بچے لڑیں گے آپس میں, یہ تمہارے وارثوں کا مال ہے, جو اللہ رب العالمین کے راستے میں تو نے خرچ کیا, جو اللہ رب العالمین کے راستے میں تو نے دیا, جو پہن لیا, جو کھا لیا, وہ تمہارا مال تھا, ورنہ مال نہیں رہا. جس مال کے لیے تم نے کچھ سوچا نہیں, وقت یوں ہی لگاتے گئے, اب نماز سے غافل رہے, روزے سے غافل رہے, احکام الہی سے غافل رہے. اس دن کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. سورہ معارج جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جس کے لیے انسان سب کچھ کر رہا ہے, سب کچھ, لیکن وہی حالت کیا ہوگی اس دن کہ وہ بیٹا یا وہ گھر والے جس کے لیے ہم نے وقت کو صحیح نہیں استعمال کیا, وہ کیا چاہیں گے؟ آئیے قرآن کی زبان میں ہم پڑھ کر کے سناتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَلَا يَسْلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. آج ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے, دوست کے لیے وقت ہے. کوئی دوست خاص کام نہیں آئے گا وہاں پر. يُبَصَّرُونَهُمْ يُوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَقْتَدِي. دکھلایا جائے گا ان کو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ مجرم خواہش کرے گا, تمنا کرے گا, کاش کچھ لے لیا جاتا اور چھوڑ دیا جاتا. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. یہ بیوی تمہارے کام نہیں آئے گی, یہ بچے تمہارے کام نہیں آئے گے. جس کے لیے تو نے نماز کے لیے, احکام الہی کے لیے, درس و دروس کے لیے وقت نہیں نکالا, اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے. بروز قیامت جہاں جو ہے وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ہر انسان اپنے اپنے میں پڑا ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سواؤ نیزے پر سورج ہوگا. ایسے وقت میں سوچیے آپ, ایک نیکی کے لیے اس بچی کے پاس جا رہے ہیں, دوپہر کو نہیں سمجھا آپ نے, دن نہیں سمجھا, رات نہیں سمجھا, اور آپ نے اذان ہوتی رہی, حی علی الصلاۃ کی آواز آتی رہی, حی علی الفلاح کی آواز آتی رہی, اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی رہی, لیکن اس کے باوجود ہم نے وقت کا کہاں گوایا؟ دولت کے لیے, مال کے لیے. ہمارا بچہ آرام سے رہے گا, گھر والے آرام سے رہیں گے, اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم آخرت میں آرام سے رہیں گے, سکون سے رہیں گے. جس آخرت کو آپ نے خراب کیا, جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا, آج حالت یہ بنی ہے, آج نفسی نفسی کا عالم ہے. ہر وہ حاجت چاہتا ہے کہ میں چھٹکارا پا جاؤں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, وصاحبتہ وبنی, وصاحبتہ وبنی. تمہاری بیوی کام نہیں, تمہاری اولاد کام نہیں, اور تمہارا بھائی کام نہ آیا. وفصیلتہ التی تؤویہ. اللہ اکبر.
اللہ رب العالمین فدیے میں سب لے لے، یہ بھائی، یہ بیوی، یہ بچے، کنبہ، قبیلے، فیملی سب لے لے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. سنو مسلمانوں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، حاکم الحاکمین اعلان کر رہا ہے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جتنی چیزیں ہیں زمین میں اللہ رب العالمین لے لے، سب اسے لے لے. یہاں کنبہ قبیلے سب جہنم میں ڈال دے. ثُمَّ يُنْجِيهِ. اللہ مجھے صرف بچا لے. یہی اعلان اس بیٹے کا ہوگا، اس بیٹا، وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے وقت کو یوں ہی گوایا، جس کے لیے آپ نے دولت کمائی. میرا بچہ بڑے آرام سے رہے گا، میری فیملی بڑے آرام سے رہے گی. سنیں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ساری چیزیں اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں فیصلہ ہوگا. اِنَّهَا لَظَىٰ. یہ تو آگ کا شعلہ ہے. نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ. تمہارے جو ہے منہ کو جھلسانے والی ہے. تو اس کی ہمیں فکر کرنا ہے. ہم نے کیا کہا؟ آپ نہیں پولیس صاحب آئے، دولت کماؤ، مال کماؤ، آپ بڑا فائدہ ہو، غریبوں کو، مسکینوں کو، آپ پڑوسیوں کو، بے سہارا کو آپ سہارا بنیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب جب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قرآن میں جائیے آپ، رب العالمین کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کوئی اہم بات بتلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. اور تیسرے بارہ میں رب العالمین نے وقت کی بہت قسم کھائی. کہیں کیا فرمایا؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. کہیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ. کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْعَصْرِ. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. سارے کے سارے انسان گھاٹے میں. تو پھر فائدے مند کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسے برا نہیں کیا. آگے ہم کو اور آپ کو مایوس نہیں چھوڑا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. ہاں جو ایمان لائے. ایمان کے معنی کہ ایمان لائے تو چلے گئے جنت میں نہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، وہ اعمال کیے جو منزل مقصود تک پہنچنے والا ہو، وہ اعمال کیے جو جنت میں لے جانے والا ہو، وہ اعمال کیے جو جنت جہنم سے دور کرنے والا، جنت سے قریب کرنے والا ہو، وہ اعمال کیے. وہ کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّ النَّاسِ أَقْيَسُ. لوگوں میں مائنڈڈ کون ہے؟ لوگوں میں عقل مند کون ہے؟ ہوشیار کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ نہیں کہا دولت والا، مال والا، حسن نسب والا، کرسی والا، قوت والا، طاقت والا نہیں کہا من دان نفسہ. جو اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. اور نیکیاں کرے جو مرنے کے بعد کام آنے والی، وہ نیکیاں کرے. وہ ہوشیار ہے. وہ ہوشیار نہیں ہے جو وقت کو یوں ہی گوا دیا اور سوچا نہیں اپنے بارے میں. ابھی دیکھا، کہا کہ نیو ایئر سے کہا نہیں، نیا سال آیا تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک، بولیں نہ بولے دوسری بات ہے، لیکن ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم تو بھائی کہیں گے بات صحیح ہے. اور ہم لوگ لکھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ بھائی نیا سال آ رہا ہے. مطلب نیا سال کا مطلب ہوتا ہے کہ جنوری آئی. لیکن ہم کو آپ کو محاسبہ کرنا، ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بیٹھایا اور نصیحت کیا. کیا کہا؟ اغتنم خمسا قبل خمسین. 5 نعمتوں کو 5 آفتوں سے پہلے غنیمت جان لو، بہتر سمجھ لو، اچھا سمجھ لو. کیا کہا؟ 5 مصیبتیں ہیں اور 5 نعمت جو ہے نعمتیں ہیں، آپ کو غنیمت سمجھو. اور کیا کہا اس کے تعلق سے؟ حیات کا قبل موت. زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت کے آنے سے پہلے. موت جب آ جائے گی تو وہاں پر کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہاں، موت کا جب وقت آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ بے بس ہے. یہاں پر اب دولت نہیں مانگ رہا ہے، اب اور جہاں اولاد نہیں مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے تو بھیک مانگ رہا ہے وقت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگ رہا ہے، وقت کی بھیک مانگ رہا ہے.
یہاں بھی مانگ رہا ہے اور آخرت میں بھی مانگے گا. وہ آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا انشاءاللہ اسی قرآن کے حوالے سے. پارہ نمبر 28 سورہ منافقون جب پڑھیں گے تو رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ابھی اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، زندگی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور یہی کام آئے گا. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو. اور موت جب آ جائے گی تو یاد رکھو وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ رب العالمین سے بھیک مانگ رہا ہے، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے بس. وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑے سے میرے وقت کو اور بڑھا دے. وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. تھوڑا صدقہ خیرات کروں گا، نیکیاں کروں گا، اچھائیاں کروں گا، بھلائیاں کروں گا، خیر کا کام کروں گا، میں بھی نیکوں میں لوگوں میں سے جاؤں گا. تو اللہ کیا کہے گا؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین کا جواب سنو. عربی میں ماں کے معنی بھی نہیں ہوتا ہے، لا کے معنی بھی نہیں ہوتا ہے، اور لم کے معنی بھی نہیں ہوتا ہے. تو رب العالمین نے ماں کا استعمال نہیں کیا، لم کا استعمال نہیں کیا، اللہ کا استعمال نہیں کیا. رب العالمین نے اس لفظ کا استعمال کیا جس کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. میرے بندے تم کو میں زندگی دے رکھی تھی، تم کو بتانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، تمہارے سامنے قرآن تھا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، لیکن تم نے سمجھا نہیں، تم نے مانا نہیں. تمہیں جوانی کا نشہ تھا، تمہیں دولت کا نشہ تھا، تمہارے پاس میجارٹی تھی. یاد رکھو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ. ایک سیکنڈ کے لیے ہم آنکھیں بڑھانے والے نہیں بس. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے جس کو حکم دیا ہے جان نکالنے کے لیے، حالت یہ ہے کہ بس حکم ہوا ہے اتنے بجے اتنے سیکنڈ منٹ پہ نکال تو نکال لے گا. وہ بے رحم ہوگا اگرچہ سامنے بچہ اس کے گود میں ہو، بلکتا ہوا اس کا بھی خیال نہیں کرے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں فرشتوں کو جو حکم دیتا ہوں وہی کرتے ہیں بس. تو یہاں پر بھیک مانگ رہا ہے، کس چیز کی؟ وقت کی بھیک مانگ رہا ہے. میرے بزرگوں دوستوں حاضرین جمعہ، لمحے فکریہ ہے، لمحے فکریہ ہے. نماز موت سے پہلے، روزہ موت سے پہلے، حج موت سے پہلے، عمرہ موت سے پہلے، خیر بھلائی نیکی موت سے پہلے. موت آئے گی، گھر کا عالم ہوگا، رو گے، چلاؤ گے، چیخو گے، تمہارے سامنے سب کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر کھڑے ہوں گے، ایک منٹ اور سیکنڈ پیچھے نہیں. اس لیے کیا کہا جو وقت گزر گیا اب آنے والا نہیں ہے. کتنی قیمت لگا لو، کتنی قیمت لگا لو. اور ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا باتیں تو بہت ہیں. ہم سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم بھی اکثر نمازی ہیں. جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. جہنمیوں کو مہلت نہیں ہے، لیکن جنتیوں کو جہنمیوں کا وہ عبرتناک انجام دکھایا جائے گا. ایک دوست یاد کرے گا میرا دوست یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھکانے تو دو ہی ہے، فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر. ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، لیکن جنت میں تو نظر نہیں آ رہا ہے میرا دوست، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا جس کو یاد کرو گے ملاقات ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین دکھلائے گا کہ من دیکھے گا اور دیکھے گا عبرتناک. اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے. سمجھانے والے آئے، بتانے والے آئے، لیکن نہیں مانا. فی جنات یتسالون عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے. اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کافروں سے سوال کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے. کیا؟ ما سلککم فی سقر،
کیا بنی کیا ہوا کہ جرم میں تم جہنم میں چلے آئے؟ ما سلککم فی سقر، میرے نوجوانوں آج ہم نے موبائل لے لیا، موبائل میں اپنا وقت برباد کر دیا، اذان ہوتی رہی لیکن مسجد میں نہیں آئے، ماں باپ سے چپ کے چادر کے نیچے لحاف کے نیچے ہم برابر چلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوا، ماں باپ اگر سامنے آ گئے ہم نے بند کر دیا۔ لیکن ذرا سوچو، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی لیکن ہمارے موبائل بند نہیں ہوئے، ہم جوا کھیلتے رہے، تاش کھیلتے رہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں تھا، نماز کے لیے وقت نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے آئے؟ کرسی والے تھے، منصب والے تھے، لوگ سلام کیا کرتے تھے، تم تو گاؤں کے پردھان تھے، چودھری تھے، لوگ تم سے ڈرا کرتے تھے، تم ایریے کے بہت بڑے آدمی تھے۔ ایک جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وقت تھا ہمارے پاس، ٹائم تھا ہمارے پاس، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے ہم پارٹیوں کو جتایا کرتے تھے، بڑی بڑی پارٹی باتیں کرتے تھے، سیاست کیا کرتے تھے، گپا مارنا والوں کے ساتھ گپا مارا کرتے تھے، یہاں وہاں کی بات کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس کے لیے وقت نہیں تھا ہمارے پاس، حتیٰ تان الیقین، یہاں تک کہ آ گیا وقت، اب کچھ بھی نہیں بن رہا ہے، آپ کچھ بھی نہیں بن رہا ہے، بہت سوچے گا کچھ ہونے والا نہیں ہے، روئے گا، چلائے گا، اتنا روئے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی یہ اشک یہ آنسو ختم ہو جائیں گے، خون ختم، پیپ نکلیں گی، لیکن کوئی سننے والا نہیں، جس کے لیے سب کچھ کیا آج وہ کام نہیں آ رہا ہے، اور جس کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے لوگ غفلت کرتے ہیں، بہت زیادہ غفلت میں ہیں، الصحہ والفراغ، صحت، تندرستی، نوجوانوں کی کیا کہنا، نوجوانوں کا بڑا مقام ہے، یہ نوجوان اس امت کے مستقبل کا چراغ ہے، راہ ہدایت پر چلانے والا ہے، لوگوں کی نگاہیں اس طرف لگی ہے، لیکن نوجوان وقت کو یوں ہی گوا رہا ہے، موبائل میں، انٹرنیٹ میں گوا رہا ہے۔ سوچو، یہی وہ نوجوان ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آج وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ سوچنے کی بات ہے، لیکن ہم، اور رہی صحت کے بعد، ہم کیا سوچتے ہیں کہ چلو یار بعد میں کر لیں گے، تو صحت برابر نہیں رہتی۔ اور کیا آپ کی گارنٹی ہے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانی ہی میں آپ کو صحت لگ رہا ہے، کوئی بیماری لگ گئی، آپ ہم نے سوچا کر لیں گے، دے دیں گے، بنا لیں گے، سوچا یار مسجد میں دے دیں گے، لیکن صحت خراب ہو گئی، پیسہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو گیا، سوچا حج کر لیں گے، صحت نہیں رہی، سب کچھ ہے لیکن نہیں رہی۔ اور ہم کو آپ کو معلوم ہے کہ بیماری جو چلی، خاص کر کے یہ شوگر کی بیماری، یہ جو جس کو شوگر کی بیماری ہو جائے، دماغ لگ گئی تو کیا کہیں، تو وقت تھا جب تو ہم نے نہیں کیا، جب وقت گزر گیا تب ہم سوچ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے وقت کے تعلق سے، بس بات ختم کروں گا۔ سب لوگ جانتے ہوں گے عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہوں گے، نیپال کی جو ہے اس سرحد پر، تو معلوم ہوا کہ نیپال ایک قدم ادھر رکھو، ایک قدم ادھر رکھو، ادھر ہندوستان ہے، ادھر نیپال ہے، وہی بارڈر پر جو ہے سراج العلوم بیمار ہے۔ دیکھو وقت کو کیسے ان لوگوں نے لگایا اور وقت کی کیسے قدر کیا۔ وہاں سے ان کو لایا گیا لکھنؤ میں، لکھنؤ میں کہا ڈاکٹر نے تم کو، آپ کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں بھائی، ایک دم جہاں بس آپ لیٹے رہیے۔ اللہ اکبر، ابھی کسی کتاب کو مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، 5 جلدوں میں تھی، اور ایک جلد 500 صفحے کی، 500 صفحے کی جلد۔ اللہ، ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود، رشتہ داروں کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے کہا وقت ہم یوں ہی نہیں گوا سکتے، لیٹے لیٹے وہ 500 صفحے کی کتاب پڑھ ڈالتے تھے، کہا وقت یوں نہیں۔ دوسرا واقعہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا جانتی ہے، سیرۃ النبی ان کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ وہ سفر کر رہے تھے،
سمندر میں سمندری سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا خادم تھا، اور ایک انجن خراب ہو گیا. خادم نے کہا کہ سب لوگ واہ ویلا کر رہے ہیں، آپ پڑھنے میں لگے ہیں، ارے بڑی پریشانی آ گئی ہے. اللہ اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل جب پوچھے گا وقت کے بارے میں تو سبیلی نعمانی کہے گا رب العالمین میں تیری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا تھا، ہمارا وقت اس میں لگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے وقتوں کو استعمال کیا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے وقتوں کو استعمال کیا، مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے وقتوں کو استعمال کیا. ان لوگوں نے وقت کا استعمال کر کے ہمارے سامنے ایک ذخیرہ رکھ دیا کہ دیکھو وقت کا استعمال. بات ہے تو بہت ہے لیکن وقت کو ہے. آخری بات میرے نوجوانوں، خاص کر کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ موبائل یہ چیزیں اس سے تھوڑا آپ کو دور ہونا پڑے گا. یہ نماز سے غافل کر رہے ہیں، عبادت سے غافل، حکام الہی سے غافل، اور جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے ان سے بھی ہم غافل ہو گئے ہیں. کیا کہتے ہیں، رکو 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 بس ختم ہونے والا ہے. بیچاری ماں بلکتی ہوئی اس بستر پر پڑی ہے، دعا مانگ رہی ہے، پانی مانگ رہی ہے، لیکن نوجوان کیا کہتا ہے، رکو ماں بس تھوڑا سا باقی ہے. لڑکی کیا کہتی ہے، اماں بس یہ سینے چل رہا ہے، تھوڑا سا باقی ہے. ماں کی جان نکل جاتی ہے لیکن بیٹا موبائل پچھتاتا ہے، میں نے بہت غلط کیا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان خاتمہ ہو، آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.